عائشہ کا تعلق ایک عام مگر عزت دار گھرانے سے تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جب اس کے کئی رشتے آئے تو ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے بات ختم ہو جاتی۔ کبھی لڑکے والوں نے کہا ہمیں زیادہ جہیز چاہیے، کبھی کوئی بہانہ بنا لیا جاتا۔ ماں ہر بار تسلی دیتی، بیٹی نصیب کی بات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر عائشہ کے دل میں سوال تھا، آخر میرا نصیب کب آئے گا؟ میں نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، پھر کیوں میری دعائیں تاخیر کا شکار ہیں؟ وقت گزرتا گیا، 25 پھر 26 پھر 27 سال۔ لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی بات آنے لگی، اب تو لڑکی کی عمر نکل رہی ہے۔ یہ الفاظ عائشہ کے دل کو کاٹ دیتے، مگر وہ چپ رہتی، بس رات کو سجدے میں آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرتی، یا اللہ اگر میں کسی آزمائش میں ہوں تو مجھے صبر دے، اگر میری دعا ابھی منظور نہیں تو میرا ایمان کمزور نہ ہو۔ ایک دن عائشہ کی ماں نے کہا، بیٹی کل مسجد کے مولانا یوسف صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ دل کی بات سمجھتے ہیں، شاید اللہ ان کے ذریعے کوئی راہ دکھا دے۔ اگلے دن دونوں مسجد کے قریب چھوٹے سے حجرے میں گئیں۔ مولانا صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹی پریشان چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہارے دل میں کچھ بوجھ ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مولانا صاحب، میں نے ہر ممکن کوشش کی، نماز، قرآن، دعا، مگر شادی کی بات بنتی ہی نہیں، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ مولانا یوسف صاحب نے نرمی سے کہا، نہیں بیٹی، اللہ اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتا، بس آزماتا ہے۔ کبھی وہ بندے کو آزمائش میں رکھتا ہے تاکہ اس کی روح مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھو، اللہ کی تاخیر میں کبھی کمی نہیں بلکہ حکمت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے قرآن کھولا اور چند آیات پڑھ کر کہا، اللہ کی تاخیر میں خیر ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یعنی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ کبھی دیر کرتا ہے تاکہ تمہیں وہ دے جو تمہارے ایمان، عزت اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ روحانی رکاوٹ اور نظر بد۔ مولانا صاحب نے مزید کہا، بعض اوقات انسان پر نظر بد یا حسد کا اثر بھی ہوتا ہے، لوگ ظاہری خوشی برداشت نہیں کر پاتے، ایسے میں رشتے بنتے بنتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اس کا حل عاملوں کے پاس نہیں، قرآن کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ صبح و شام تسبیحات پڑھو، آیت الکرسی 3 بار، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص 3 بار، درود شریف 11 بار، صدقہ ہفتے میں 1 بار، چاہے چند روپے ہی کیوں نہ ہوں۔ آزمائش، صبر اور یقین۔ کبھی اللہ دیر اس لیے کرتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا بندہ دعا چھوڑ دیتا ہے یا امید قائم رکھتا ہے۔ جو بندہ صبر کے ساتھ انتظار کرتا ہے اس کا نصیب ہمیشہ دوسروں سے بہتر ہوتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، یاد رکھو بیٹی، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارا مقدر ہے، لیکن اس وقت جب تم پوری طرح اس پر یقین رکھو گی۔ روحانی تبدیلی۔ عائشہ نے دل سے عہد کیا کہ اب شکایت نہیں کرے گی۔ اس نے اپنے دل کو قرآن سے جوڑ لیا۔ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین، رات کو سورہ طٰہٰ پڑھنے لگی۔ ہر نماز کے بعد درود ابراہیمی اور صدقہ دینا معمول بنا لیا۔ دل میں سکون اترنے لگا۔ اب وہ لوگوں کے طعنے سن کر بھی مسکرا دیتی، کیونکہ اسے یہ یقین ہو چکا تھا، اللہ مجھے کسی بڑے خیر کے لیے روک رہا ہے۔ اللہ کی تدبیر ظاہر ہوئی۔ 6 مہینے گزرے۔ ایک دن ماں نے خوشی سے کہا، بیٹی ایک رشتہ آیا ہے، نہ زیادہ امیر نہ بہت کم، مگر نیک اور پڑھے لکھے لوگ۔ بات چلی، ملاقات ہوئی اور پہلی بار سب کچھ پرسکون لگا۔ لڑکے کا نام حمزہ تھا، سادہ، نمازی اور شریف۔ اس نے پہلی ملاقات میں ہی کہا، میں زندگی میں شریک چاہتا ہوں، مقابل نہیں۔ چند ہفتوں میں نکاح طے ہو گیا۔ مولانا یوسف صاحب نے نکاح پڑھایا اور دعا دی، دیکھا بیٹی، اللہ نے دیر کی مگر بہتر عطا کیا، اگر جلدی ہوتی شاید یہ نصیب نہ لکھا جاتا۔ عائشہ نے دل سے سمجھ لیا کہ اللہ کی تاخیر اس کی تدبیر ہے۔ شادی کے بعد وہ خود اکثر دعاؤں میں یہ کہتی، یا اللہ تیرا ہر فیصلہ
اللہ میرے لیے خیر کا ذریعہ ہے، تو چاہے تو وقت بدل دے، تقدیر بدل لے، مگر تیرا ارادہ ہمیشہ بہترین ہے۔ ایک روحانی پیغام برائے ہر لڑکی، شادی میں تاخیر اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ صبر کی آزمائش ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پہلے اپنی روح کو سنوارو تاکہ تمہارا نصیب پاکیزہ ہو۔ تاخیر کا ہر لمحہ تمہاری دعاؤں کے وزن میں اضافہ کرتا ہے۔ جب دعا قبول ہونے کا وقت آتا ہے، پوری کائنات تمہارے حق میں حرکت میں آ جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔